بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. می اینڈ حسن بھائی آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں ود انادر ایپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام. پلیز اگر آپ کنورسنگ اسلام دیکھ رہے ہیں تو اس کو ایک سیکوینس میں دیکھیے, بیکاز ویئر ان کنٹینیویشن آف اے کانورسیشن. ہم ایک نیریٹو کو آگے لے کے چل رہے ہیں ان این آرگنائزڈ مینر. سو اف یو ہیون سین دا پریویس ایپیسوڈز, پلیز آپ پچھلے ایپیسوڈ ضرور دیکھیے یہ والی دیکھنے سے پہلے, تاکہ یو کین اسٹے ان دا لوپ آف دا کانورسیشن. ہم بیسکلی یہاں تک پہنچے ہیں کہ دیر از اے پرابلم ود ان اس. وین آئی سے اس, آئی مین مسلمس, آئی مین دا ریلیجس تھاٹ آف اسلام جو پچھلے 1400 سال سے زیادہ میں ڈیولپ ہوئی ہے, جو انسانی کام ہے. یاد رکھیے گا ریلیجس تھاٹ انسانی کام ہے. جب اللہ کا پیغام دنیا میں آیا, انسان نے اس کو انٹرپریٹ کیا, جس کے رزلٹ میں فقہ وجود میں آئی, جورسپروڈنس آئی. اس میں کچھ ہیں مسائل, اور ان مسائل کو ایڈریس کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس دور میں جب ہم ایک مسلمان امت کے طور پہ اگر اپنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کا پیغام دنیا کو لے کے جائیں گے, دنیا کی طرف لے کے جائیں گے, اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ پیش یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاں ایسی دین کی انٹرپریٹیشنز رائج ہیں بدقسمتی سے کہ ان کے ساتھ جب ہم دین لے کے جاتے ہیں دوسروں کے پاس تو ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. وہ قابل قبول نہیں ہے انسانوں کو وہ. اور جب دین کو ہم دیکھتے ہیں تو واقعی وہ باتیں دین کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. تو یہ کوشش ہی اس چیز کو ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ ہم ایک ڈائلاگ انیشیٹ کریں ود ان دا مسلم امہ کہ آئیں, لیٹس ریوزٹ آر انٹرپریٹیشن آف گاڈس میسج, لیٹس ریوزٹ آر ریلیجس تھاٹ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے, اور دیکھیں کہ کہیں کچھ غلطی تو نہیں کر گئے ہم لوگ, کہیں اصلاح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اٹس ناٹ این انسلٹ. اسی طرح سارے علم دنیا کے آگے بڑھتے ہیں. سائنس ہو گئی, سوشیولوجی ہو گئی, اینتھروپولوجی ہو گئی, تو خدا کے دین کا علم بھی ایسے آگے بڑھے گا کہ ہم اس پہ ہر وقت وی کیپ ان چیک کہ کہیں کچھ غلطی تو نہیں ہوئی. ابھی ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ قرآن, کہ ہم نے قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کو پڑھنے کا پرسپیکٹو جو تھا, وہ کہیں کھو چکا ہے پچھلی کافی سینچریز میں, بیکاز آف آل دا پولیٹیکل بایسز, کلچرل بایسز. پھر انسان کی اپنی کچھ ایسی نیچر ہے کہ بہت زیادہ ٹائم گزر جائے تو وہ اصل پوائنٹ کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کیا ہے, پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس دنیا میں, صحیح اور غلط کا شعور, اپنے ہونے کا شعور اس کی فطرت میں دیا. اس کی ری انفورسمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کلام بھی کیا, ان کو نبی بھی بنایا, بعد میں نبی آئے. پھر جب نبیوں کی بات بھی نہیں مانی, انسان نے اپنی فطرت کی بات بھی نہیں مانی, اپنی عقل کی بات بھی نہیں مانی, تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا. رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو قیامت کے دن خدا کی عدالت برپا ہوگی, اس کا دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا نمونہ ایک قوم کے لیے دکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی دیٹس اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انٹرویننگ آن دس ارتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کا فیصلہ ہو اور دنیا کے لیے گائیڈنس ہو, دنیا کے لیے وہ خدا کے ہونے کا, آخرت کے ہونے کا, جنت اور دوزخ کے ہونے کا ایک عالمی سب سے بڑا ثبوت بن جائے, جس کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے امتیں کھڑی کی, اور آخری امت ہم لوگ ہیں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس پہ ایک ڈائلاگ انیشیٹ کریں. کیوں حسن بھائی, ہم لوگ پہنچ گئے تھے کہ قرآن اصل میں کیا ہے اور رسالت اصل میں کیا ہے. تو اگر اس چیز کو آپ سمرائز کریں تو ہم پھر آگے چل کے یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی یہ انٹرپریٹیشن نہ لینے کی وجہ سے کیا کیا عالمی مسائل پیدا ہوئے جن کو آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں. جی حسن بھائی. دیکھیے حمزہ بھائی, اس میں پہلا ایک نقطہ جو بہت لوگوں کی توجہ جس پہ ہونی چاہیے ہے, ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیریٹو کو بہت تفصیل سے بیان کریں, اس کی وضاحت کریں, اس کی تنقیح کریں, اس کو مختلف انداز میں لوگوں تک پہنچائیں. جو پرسیو کرنے والا سامنے کھڑا ہوا آدمی ہے, اس کے سامنے کچھ حجابات ہوتے ہیں, اس کے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو اس میسج کو اس کے دل و دماغ تک پہنچنے میں مزاحم ہوتی ہیں, روکتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جب بھی اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنی چاہیے تو سمپیتھائز کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہماری اس بات کو اس طرح سے پرسیو نہیں کر رہے, کیونکہ نمبر ون وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی. اور یہ بات یعنی یوں نہیں ہے کہ آج آپ پر نہا تھی اور عیاں ہو گئی اور یہ میں نے کوئی دریافت کر لی. یہ بات پاکستان کے اندر, پھر اس کے بعد پاکستان سے نکل کے ملیشیا میں, پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کا انقلاب آیا ہے, غامدی صاحب پچھلے 15-20 سال سے پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ قائم شدہ تصور کو چیلنج کرتے ہیں, وہ قائم شدہ تصور ہوتا کیا ہے؟ وہ قائم شدہ تصور اصل میں ایک تہذیب کو جنم دیتا ہے, ایک معاشرت کو جنم دیتا ہے. اس معاشرت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ہیروز کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں. وہ ہیروز ہیں جن کو آپ ان انٹینشنلی
ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے یہود کے بارے میں کہ انہوں نے ارباب من دون اللہ, اللہ کے علاوہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم, کہ اپنے مذہبی پروہتوں کو, اپنے فریسیوں کو, اپنے پیشواؤں کو خدا کے علاوہ اپنا مالک بنا لیا ہے. تو یہ بات انسان کے اندر پائی جاتی ہے, تبھی خدا نے بتائی ہے نا, تبھی قرآن مجید میں اس نے بتایا بنی اسماعیل کو کہ تم یہ مت ہو جانا. دیکھیں آپ بھی تو غامدی صاحب کو اسی طرح لیتے ہیں نا. بتاتا ہوں میں آگے کہ ہم ان کو کس طریقے سے لیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں بار بار یہ کہا بھئی ان کی طرح مت ہو جانا, ان کی طرح مت ہو جانا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حص انسان کے اندر موجود رہتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ایک تہذیب, ایک معاشرت, ایک سویلائزیشن جس میں صدیوں کا تحمل ہو, اس میں ہیروز پیدا ہوتے ہیں. ہم ان ہیروز کے ساتھ اتنی غیر معمولی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ استدلال پیش کرتے ہیں تو وہ جو ہیرو شپ کا قصر ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر. اور ہمارے ہاں بہت ہیرو ورشپ ہوتی ہے. جو جنگجو رہے ہیں ہماری اسلامی تاریخ کے اندر, جو واریئرز رہے ہیں, بے شک بڑے بہادر لوگ تھے, لیکن ان کی وارز کو, ان کے جنگجو ہونے کو دین کے ساتھ منسلک کر کے کوئی خدائی مشن کے طور پہ جب دیکھا گیا تو وہ تو ایک ڈیوائن ہیروز بنے. دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی چیز جو انسان کی جبلت, اس کی فطرت, اس کی بلٹ ان ریم کے اندر اللہ نے دیا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈومیننس, وہ یہ ہے کہ برتری, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ بیان کرنا. تو جب آپ کسی مسلک, کسی نقطہ نظر, کسی فرقے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, آپ ایک اندرونی ڈگنیٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سینس آف بلانگنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس سے جڑا ہوا ہوں وہی تو ہے جو نجات دہندہ ہے, وہی ہے نجات دہندہ ہے, وہی ہے جس کو الٹیمیٹ فتح ملنی ہے دنیا کے اندر, اور وہی ہے کہ جس نے سچائی کو اپنی حقیقت میں پا لی ہے. تو میں ابتدا میں کیا کہنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو, ہم نے پچھلی 3 قسطوں کے اندر جو بات بیان کرنے کی کوشش کی, وہ کوشش کیا ہے کہ دیکھیں مجھے, میں ایک دوسرے پس منظر سے اس طرف آیا ہوں, دیکھیں انہیں, یہ ایک دوسرے پس منظر سے اس طرف آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ پرابلم ہے, کچھ سوال ہے. ہم کسی فرقے, کسی سیکٹ کو دنیا میں مشہور کرنے کے لیے, یا لوگوں کو غامدی صاحب کا متبع اور مقتدی اور مرید بنانے کے لیے, یا لوگوں کو مکتب فراہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. نہیں, ہم لوگوں کے اندر خرد افروزی, بصیرت اور جس کو آپ کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس کرنے کی ایک جہت, ایک جستجو کو پیدا کر رہے ہیں. تو یہ چیز وہ لوگ جو مذہب سوالات رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہیں کچھ پرابلمز ہیں ہمارے, تو ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی دل لگی اور بڑی اپنائیت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہو. دیکھو یہ مذہب, اور یا میں آپ کو بتاؤں, یہ بات کوئی میرے فخر یا آپ کے فخر کی نہیں ہے, یہ بات مذہب کی رسوائی کی ہے. یعنی ہم اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں, پیغام پیش نہیں کر پا رہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایسے آئیڈیاز کھڑے ہیں جو آئی ڈونٹ بلیم پیپل فار ناٹ ایکسیپٹنگ. آپ دیکھیں سلیوری, ٹھیک ہے, عورت کی گواہی آدھی, عورت بالکل گھر میں بند ہو جائے, اس کے علاوہ کئی ایسے احکامات ہیں دنیا کے اندر, باقی تہذیبوں کو ختم کر دیا جائے, صرف اسلامی تہذیب, وہ یہ نہیں فطرت قبول کرتی. آپ دیکھیں جب ہم پیش نہیں کر پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پورے مذہب کی اورینٹیشن کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اس کے تار و پود بکھیر دیتے ہیں. جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, یہ ماڈرن ٹائمز میں اس کی ریلیونس کیا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی دین تو ایمان بالغیب کا نام ہے, دین تو بے عقل ماننے کا نام ہے. سیدنا علی نے کہا تھا اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو جو ہے مسا وہ موزے کے نیچے ہوتا, اوپر نہ ہوتا. اور دین میں عقل دوڑانا تو اصل میں سرکشی ہے, اصل میں بغاوت ہے, اصل میں فتنے کو پروان چڑھانا ہے. تو ہم کرتے کیا ہیں, وہ خدا کا دین جو کفار کو کہہ رہا ہے کہ سوچو تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال افلا تاقلون افلا تدبرون افلا تبصرون ام علی قلوب اقفالها, کہ دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر ان کو کیا کہتا ہے کہ لاؤ کوئی علمی دلیل ہے, اثرات من العلم, کوئی دلیل لے کر آؤ اس بات کے مقابلے میں جو پیغمبر لے کے کھڑے ہیں. تو پہلی بات اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ پوری گفتگو, پورا انیشیٹو کوئی ہار جیت نہیں, کوئی شکست و فتح نہیں ہے. یہ لوگوں کو گلے سے لگا کر سمجھانا ہے کہ خدا کا دین گلی بازاروں میں رسوا ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر, یہ فیس بک کے اوپر ہم تحریکیں چلاتے ہیں, جی الہاد بہت پھیل رہا ہے, کبھی ان سے گفتگو تو کریں کہ ان کے سوالات کیا ہیں, ان کو کبھی سنیں تو صحیح, وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کی شادیوں کے بارے میں, کبھی تو سنیں صحیح وہ کنیزوں اور لونڈیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بات بتاؤں, میں نے بھی ریسنٹلی شیئر کیا کلپ غامدی صاحب کا ہی کہ حضرت عائشہ, اب پھر ہم واپس آئیں گے ٹاپک کی طرف, یار ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, بڑا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ کی ایج کیا تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, رخصتی ہوئی. تاریخی سورسز سے عمومی طور پہ پریولنٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کی شادی تو وہ 6 سال کی تھی اور رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی.
ایک بہت ہی تفصیلی 16-17 منٹ کی ویڈیو میں غامدی صاحب اور غامدی صاحب کے علاوہ کتنے اور سکالرز ہیں تاریخ میں رہے ہیں, ایک دو کا نام لے لیں کہ کون ہے؟ بہت ہے, حکیم نیاز احمد صاحب ہیں اور دسیوں علماء عرب علماء ہیں جنہوں نے بڑا کنکلوسیولی پروو کر کے دکھایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 16-17 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور تقریباً 19-20 سال تھی جب وہ رخصتی ہوئی. یار نیچے کامنٹس کے اندر لوگوں نے اس کو حق اور باطل کا مسئلہ بنا لیا کہ آپ تو مغرب کو خوش کر رہے ہیں, آپ مغرب کو خوش کرنے کے لیے آج حضرت عائشہ کی ایج بڑھا رہے ہیں, تو مغرب کو خوش کرنے کے لیے اب آپ شادیوں پہ کیا کہیں گے؟ یہ کفار تو کبھی کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے, آپ اسلام چینج کریں. اللہ کے بندو, ریکویسٹ بھائیوں والی کہ ایک چیز فیکچولی اگر لگ رہا ہے غلط ہے, ٹھیک ہے, انسان نے اتنی ترقی کر لی نا کہ آج ہمیں برا لگ رہا ہے کہ یار 9 سال کی بچی 6 سال کی بچی انسانیت یہاں تک پہنچ گئی, تو پھر یہ اگر سوال پیدا ہوا تو اس کو ایکڈیمکلی دیکھنا چاہیے نا. یہ تو ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی کہ یار لگ رہا ہے ایک چیز غلط تھی, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا کہ نہیں اب مغرب کو خوش کر. بالکل. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو قرآن کے بارے میں ہم نے سمجھی تھی, اور قرآن اور رسالت, اس کا نتیجہ کیا نکلا غلط سمجھنے کا. پہلے ذرا سمرائز کرنا. دیکھیں ہم نے کیا سمجھا تھا کہ قرآن مجید کیا ہے, اللہ کا رسولوں کے ساتھ ایک خاص قاعدہ, خاص قانون ہے, دنیا میں اللہ ان کو بھیجتا ہے, وہ آ کر کنکلوسیو آرگومنٹ دیتے ہیں. وہ آرگومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں پر واضح کر دیا جائے کہ حق کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت تک کے لیے ایک مثال, ایک نظیر بناتے ہیں بقیہ دنیا کے لیے. انسان اثر لیتا ہے نا, اپنے ارد گرد سے اثر لیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں آج پتہ چلے, ابھی کرونا آیا ہے نا, چین میں آیا ہے, وہاں سے آغاز ہوا ہے, ہم نے اثر لیا نا اس کا. تو انسان ایک نفسیاتی وجود ہے, حقائق کا اثر لیتا ہے. یہ تاریخی حقائق ہے, ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. تو اللہ نے ایک ایسی قطعی حجت, ایک ایسا کنکلوسیو آرگومنٹ قیامت تک کے لیے دنیا کو دے دیا اپنے وجود کی ایک دلیل کے طور پہ کہ دیکھو میں اپنے رسول کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور میں نے ان 313 کے ذریعے ہزاروں کے لشکر کو مات دے دی تھی. تو یہ وہ داستان ہے. اور کیسر اور کسرا کی سلطنتیں الٹ گئی تھی. انذار عام, اتمام حجت, ہجرت و برات اور جزا و سزا. ہم نے بتا دیا تھا کہ جزا و سزا نبی رسول کی موجودگی میں بھی آتی ہے. اما نورینہ کا بعد الذین نعدہم او نتوفینہ کا, یا رسول کو لے جا کر. یہ داستان, یہ پلاٹ ہے, یہ وہ تھیم ہے جس کے اندر قرآن گفتگو کرتا ہے. اس گفتگو میں قریش کو نماز کا بھی حکم ہے, اس گفتگو میں وراثت کے احکام بھی دیے گئے ہیں, اس گفتگو میں طلاق کی باتیں بھی ہیں, اس گفتگو میں مرد و زن کے اختلاط بھی زیر بحث ہے. وہ ابدی شریعت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں کسی کو یہ کتاب پکڑا دوں, وہ اس ابدی شریعت تک پہنچے گا کیسے؟ وہ اس ابدی شریعت کو اس داستان سے گزر کے سمجھے گا. یہ داستان پیش نظر نہ ہو. زندہ خدا اپنے رسول کے تھرو زمین پہ عرب کی قوم کے لیے آخری دفعہ انسانی تاریخ میں اپنی عدالت ڈائریکٹلی لگا رہے ہیں. اس کی ساری داستان محفوظ ہو رہی ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے ان کو, تم نہیں کر رہے وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما, تم نے نہیں ماری تھی ان کو مٹی. اور یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ ہے, اللہ جو عذاب دے رہا ہے, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم تو آلہ اور جا رہے ہو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ اس تھیم کو نہیں سمجھیں گے تو وہ چیزیں جو رسول کے مشن کے ساتھ خاص تھیں, اللہ تعالیٰ نے کرنا کیا تھا؟ رسول کو کامیابی دینی تھی نا. کیا کہا؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, ان کو غلبہ ملنا ہے. تو آپ نے کیا کیا کہا کہ وہ یکون الدین کلہ للہ, کہ یہاں پر خدا کا دین ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا. کیا کیا؟ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دین جو مجھ سے خطاب کرتا تھا, میرے سوالوں کا جواب دیتا تھا, میرے تزکیے کی فکر کرتا تھا, اور مجھے اپنی آخرت کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا, فرد, اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر اجتماع, اس کو اٹھا کر سلطنت, اس کو اٹھا کر حاکمیت, حکومت, خلافت اور اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ اسلام, اور اس کے بعد خدا کے جرائم, کفر, شرک, ارتداد, ان کے سد باب کے لیے جو کاوش مذہب مجھ سے میرے اندر تبدیل کروانا چاہتا تھا, وہ اندر سے نکل کے باہر چلے گی. مولانا وحید الدین خان نے ایک جملے میں اس پورا جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اس کو ایک جملے میں بیان کیا, سادہ جملے میں. کہا کہ ایک شخص اگر قرآن کو اس طرح پڑھے تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہے گا کہ لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں. لیکن اگر آپ اس کو بدل دیں تو آپ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے اور تم سب سے چھوٹے ہو, حکمرانوں تم سب سے چھوٹے ہو, اور صدر بش تم سب سے چھوٹے ہو, اور تمہاری حکومت کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. تو دین کی دعوت
جو انسان سے متعلق تھی. یہ بات یہاں پر پیش نظر رہے کہ جب ہم کہتے ہیں انسان سے متعلق تھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو صرف اپنے گھر پہ لاگو کرے گا. انسان کا منصب ہے, اس کا دائرہ اختیار ہے, وہ جیسے جیسے بڑھے گا دین کے تقاضے اس سے اور قرآن سے رہنمائی لیتا رہے گا. ٹھیک ہے, اب میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں, تب ہم جاتے ہیں اسپیسیفکلی کہ کہاں پہ اس کی اس طرح دیکھنے کی, اس طرح نہیں دیکھا گیا قرآن کو پچھلے کافی عرصے سے, اس لیے کیا کیا پرابلمز وجود میں آئیں. آج بہت امپورٹنٹ ہے, ان دا سیکنڈ ہاف آف دس پروگرام ہم لوگ بلائیں گے ایک, کیا کہیں گے ان کو, کیا کوڈ نیم کیا رکھیں گے؟ ہم تو ان کو پیار سے شاعر ڈیلس کہتے ہیں, شاعر ڈیلس, لیکن وہ ہماری یہاں امریکہ میں جو یہ تحریک اٹھی ہے اس کے روح رواں ہیں, اس کے سرخیل ہیں. اس کیا ہے؟ اچھا یہ پھر مشکل ہو گیا. نہیں لیکن لوگ بڑا پسند کریں گے, ان کو اردو بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. اس کے سرخیل ہیں, سرخیل یعنی اس کے نمائندہ, اس کے سب سے آگے کھڑے ہونے والے. آج سے آپ کا نام ہے سرخیل, ٹھیک ہے. تو ان کی ایک پوئم انہوں نے لکھی ہے, اٹس کالڈ جوابی بیانیہ. یہ غامدی صاحب کے خطبات ڈیلس تھے جوابی بیانیہ کے, وہ ہم آپ کو سنائیں گے بھی. اس پہ ایک ہماری کوشش تھی تھوڑی ویژول, وہ بھی دکھائیں گے. لیکن وہ اسی بارے میں ہے کہ قرآن کو اس زاویے سے نہ دیکھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر جو خون خرابہ برپا کیا, اور وہ ہم مسلمانوں میں سے ہی تھے. جو بوکو حرام میں لوگ ہیں وہ کوئی یہودی زائنسٹ نہیں ہیں, وہ ہم لوگ ہی ہیں. جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ہمارے پاکستانی تھے بھی, ٹھیک ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو فنڈ کس نے کیا تھا, کس نے فنڈ کیا تھا, وہ ایک علیحدہ بات ہے, جس نے بھی کیا وہ فنڈ, لیکن تھے تو اپنے لوگ تھے. کہاں سے وہ آیتیں لے کے آ رہے تھے؟ قرآن سے لے کے آ رہے تھے. اور وہ آیتیں کون سی تھیں؟ یہی والی آیتیں تھیں. ہماری بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ پوری دنیا میں غلبے کی, عالمی جنگ کی خواہش صرف کسی ایک سیکٹ کی ہے اسلام کے اندر. نہیں, یو ول بی ویری سرپرائز ٹو نو کہ دس از دا پریویلنٹ اسلامک جو انٹرپریٹیشن ہے. گاندھی صاحب نے جب آرٹیکل لکھا 2015 میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس پہ رد عمل دیا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دینی تحریکوں اور مدرسوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے, یہ کہاں ہے؟ تو لوگ تو اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے آج کل نا, ممبر مسجد محراب میں بیٹھ کے اس کو اون نہیں کرتے. تو پھر ہم نے پورے ماضی کے علم میں سے غامدی صاحب کے جو نکات تھے ایک ایک جگہ سے وہ حوالے نکال کے پیش کیے, اور پھر علماء سے پرسنلی پوچھا کہ جی یہ سب کچھ تو موجود ہے, ہمیں پڑھایا ہے آپ نے. آپ کو پتا ہے کہ جب تحریک طالبان پاکستان میں اٹھی اور کچھ مذہبی علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا, تو انہوں نے, وہ طلبہ تھے, انہوں نے خطوط لکھے, انہوں نے کہا استاد جی یہی تو پڑھایا تھا آپ نے, یہ نہیں لکھا ہوا, تفسیر میں نہیں لکھا ہوا, فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. تو کیا جواب دیتے ہیں علماء اس کا؟ اور ہمارے محبوب علماء ہیں بیچارے, لکھا ہوا دنیا کا غلبہ, یعنی یہ غلبہ اسلام, یہ اعلاء کلمت اللہ, کفار کو مارنا, یہ سب چیزیں نہیں لکھی ہوئی. ریاست کو مسلمان کرنا, یہ سب نہیں لکھا ہوا. جمہوریت کفر ہے, یہ سب نہیں لکھا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی حکومت, ان کو حق کس نے دیا یہ ووٹ دیں؟ ارباب حل و عقد غیر مذہبی لوگ ہو کیسے گئے؟ تو جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا, یہ غلبہ دین کا نہیں ہے, یہ بقائے دین کا دور ہے. اس وقت یہ باتیں نہیں کہتے, بٹ دس از دا پریویلنٹ تھاٹ. اچھا, سمرائز ٹائم سر, میں پورے 3.5 منٹ لوں گا, ٹھیک ہے, اور آپ نے بتانا ہے کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, بیکاز میں چاہتا ہوں ایسے الفاظ میں کہوں کہ ہم لوگوں کو سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, کہا فجورہا و تقواہا, کہ اپنے ہونے کا شعور, صحیح اور غلط کا شعور اندر رکھا ہے تمام انسانوں کے. اور کلام بھی کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے, پہلے نبی بھی تھے وہ. اس کے بعد انسان نے جب اپنے اندر دی گئی رہنمائی کی قدر نہیں کی, تو پھر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا, اور یہ عالمی تھا, ٹھیک ہے, جب ان کی ہدایت عالمی تھی, اور انبیاء ہر قوم کی طرف آئے, یہ بھی عالمی ایک تھا نا. اس کے بعد جب انبیاء کی بھی قدر نہیں کی گئی, ہمیں پتہ ہے تاریخ سے کہ کسی کو مار دیا گیا, کسی کو آرے سے چیر دیا گیا, انسان نے کیا کیا کیا, تو پھر اللہ نے رسول بھیجے. رسول کیا تھے کہ وہ صرف بات پہنچائیں گے نہیں, وہ اللہ کی عدالت بن کے ہیں اس دنیا میں, جو ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں. یہ بھی یہاں کہنا ضروری ہے کہ قرآن کے مطابق ایک ٹائم پہ 4000 سال پہلے انبیاء اور رسولین کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیا گیا, ان کی نسل کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ ایک امت کھڑی کی جائے جو پہلے بنی اسرائیل تھی, جو اس رسالت کی, اللہ تعالیٰ کی دنیا میں عدالت برپا ہونے کی گواہی پوری دنیا میں دے. دیکھیں قیامت قریب آ رہی ہے نا, تو اللہ نے کیا کیا کہ رسول تو ایک آتا تھا, قوم کو اس منصب پہ فائز کر دیا کہ دنیا میں وہ دلیل بن کے لوگوں کو خدا کا پیغام دے. اچھا, بنی اسرائیل کے ساتھ وہی معاملہ ہوا کہ حضرت یرمیہ آئے, حضرت عیسیٰ آئے, آخری ان کی طرف رسول حضرت عیسیٰ تھے. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی جان ہم میں کچھ غلطی پڑ گئی ہے, ہم لوگ وہ امت نہیں رہے, اب ہم ایروگنٹ ہو چکے ہیں, ہم لوگوں کو خدا بنا چکے ہیں. کوئی خدا کی بات سامنے لے کے آتا ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کو رومن ایمپائر کا وہ قرار دے دیا تھا نا, حضرت یرمیہ کو ایجنٹ قرار دے دیا تھا, کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل جنگ کے موڈ میں تھی.
حضرت یرمیہ آ کے کہا کہ جنگ نہیں کرنی بھائی، اپنی اصلاح کرو، صرف پیغام دینا اپنے دنیا کو. انہوں نے کہا یہ تو رومن امپائر کا ایجنٹ ہے. اس کے بعد خدا کا ان کے ساتھ وعدہ ختم ہوا، مسلم امہ کھڑی ہوئی. مسلم امہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ عدالت برپا ہوگی دنیا میں، اس کا ریکارڈ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں. اب ہم نے یہ گواہی دینی پوری دنیا کو. ٹھیک ہے، بالکل. اب ہوا کیا کہ اس قرآن کو لوگوں نے لیا سب کے لیے اگزامپل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی 23 سال کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. خدا پیچھے ہدایات دے رہے ہیں، خدا بتا رہے ہیں کہ یہ اب یہ سوچ رہے ہیں، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب ان کے دل میں یہ ہے، اب آپ چھوڑ دیں، اب عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بالکل. بعد میں ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کر لیا جی. کہ اب ہم بنیں گے، معاذ اللہ میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنے آپ کو رسالت کے منصب پہ فائز کر لیا کہ ہم دنیا کے لیے بدالت بن کے آئیں گے. اور اسی ماڈل پہ جو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کی تھی، اس کو ہم نے ایک سیاسی ماڈل کے طور پہ لیا، ایک پولیٹیکل ماڈل کے طور پہ لیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ تمام احکامات جو ہیں کفار کو مارنے کے، یہ کرنے کے، فلاں کے، یہ ہم آج کے دور میں اپلائی کریں گے. اس کے نتیجے میں القاعدہ نکلی، بوکو حرام نکلی، اس کے بڑے بڑے نام ہیں. سید قطب صاحب آئے، مودودی صاحب، ہماری ریسنٹ پاس میں مودودی صاحب نے بہت پروپیگیٹ کیا اس کو کہ تمام دنیا میں اسلام کا غلبہ. اس کے نتیجے میں یہ ساری تحریک برپا ہوتی ہے. مسلمان اس مائنڈ سیٹ میں جاتے ہیں کہ اب پیغام نہیں دینا، اب اٹس اس ورسز یو، اب سارے ادھر منظم ہو، سارے ادھر منظم ہو. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم جنگ کریں گے، پھر امام مہدی آئیں گے، پوری دنیا میں خون خراب ہوگا. ایک پورا سٹرکچر ہم نے کھڑا کر دیا کانفرنٹیشن کا. اب مجھے بتائیں کہ اس سٹرکچر کی تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں اور کیوں یہ غلط ہے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا، تو اس کو مذہبی ٹیکسٹ نے کوالیفائی کرنا ہے. ہم خود سے کچھ نہیں کہہ سکتے. خود سے کہیں تو مذہب نہیں، وہ میرا فلسفہ، میری منطق، میری عقل ہے. مذہب نے جو بات کہی تھی اس کی اورینٹیشن بالکل مختلف تھی. جس وقت آپ یہ اورینٹیشن لے کر جاتے ہیں تو اس سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ مذہب کا مقصود کیا تھا؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آپ کی جنت. قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. میری پیوریفیکیشن. اچھا، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک ریئیکشنری تحریک ہے، وہاں اجتماعیت کی بات ہوئی تو اس کو فرد پہ لیا. نہیں بھائی، ریئیکشنری تحریک نہیں ہے. فرد کے مسائل اس سے زیادہ بڑے ہیں جو اجتماع کے مسائل. میں غیبت کرتا ہوں، میں جس کو کہتے ہیں سرکشی کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں تہمتیں باندھتا ہوں، میں جنسی طور پر بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہوں، میں لین دین کے اندر بد اخلاقی کو لے آتا ہوں، میری زندگی سراسر حق قتل کرتا ہوں، میں یتیموں کا حق کھاتا ہوں، میں بچوں تک کو ریپ کر دیتا ہوں. یار میں بچوں کو ریپ کر دیتا ہوں. میرے اندر 500 مسائل ہیں. یہ انسان ہے جو ارد گرد پھر رہا ہوتا ہے. دین اس کو اندر کے مسئلے کو ٹھیک کرنے آیا. یہ انسان ہے جن سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. یہ انسان ہے جو معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. اس انسان کو یہ بتانا کہ دیکھو تم نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اپنا تزکیہ کرو، اپنی تطہیر کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اس کو آپ وہاں سے ہٹاتے ہیں. کا یہ بھی ایک مقصد ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ جس کو اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے، اللہ نے تو کہا نا بھائی میرے منکر ہے نا، میں نے برداشت کیا ہوا ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں، میرے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو جو کام کریں وہ کریں، ہم کیوں نہ یہ کام کر دیں. تو اس کی پیچھے کچھ چیزیں تو آپ نے اس طرح بیان کی، کچھ چیزیں انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ان ڈیپتھ زیر بحث لائیں گے. کچھ ایسے ٹیکسچول پرابلمز ہیں ڈیوائن گائیڈنس کے اندر، انڈرسٹینڈنگ کے پرابلمز، یعنی آپ مذہب کی جو عبارتیں ہیں، نصوص ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ارشادات ہیں، ان کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم آگے آئیں گے اس کی طرف نا، کہ جو احادیث کے ساتھ اس کو سمجھنے میں ایشو ہوا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نکلے اور آپ نے نفاذ شریعت کا مطالبہ شروع کر دیا کہ خدا کی زمین پہ حکمرانی قائم ہوگی، سیاسی طور پہ، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام خدا کے ماننے والوں کے ذریعے، میرے آپ کے ذریعے نہیں. ان کی نظر میں تو اگر ہم ان کی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے تو ہم تو بزدل لوگ ہیں. ہم تو کافروں کے وہ ہیں، کیا ہیں کافروں کے کیا ایجنٹ سارے، کفر کے یہ چراغ سارے، ان کے لہو سے انہیں مٹا دو. تو یہ جو نظم ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ ہم مسلمانوں نے پیغام کچھ اور تھا، پیغام میری پیوریفیکیشن تھا، اس میرے اندر کی تبدیلی کا تھا. ہم نے اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو
غلط انٹرپریٹ کر کے بنا دیا کہ دنیا میں انقلاب لائیں گے اور دنیا کے اندر کوئی خاص نظام. یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب میں کہتا ہوں مجھ سے متعلق تھا تو میں اگر حکمران بنتا ہوں تب بھی دین کی کچھ ہدایات ہیں میرے لیے. میں اگر ایک مدرسے کا پرنسپل بنتا ہوں تب بھی ہدایات. آپ ایک باپ بنیں گے تب بھی ہیں, لیکن مجھ سے ہیں, لیکن آپ سے مجھ سے. اچھا یہاں یہ بھی ایک ہے کہ اس زاویے سے قرآن کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بڑی عجیب عجیب کانٹرڈکشنز آتی ہیں سامنے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصارہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, یہ نصارہ میں تو منکس ہوتے ہیں, یہ بڑے عاجز لوگ ہوتے ہیں, قرآن میں ہے نا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عورتوں نے شادی کر لو, ان کی عورتوں نے شادی بھی کر لو. تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا ہے. تو اس لیے آئیں قرآن کے زاویے کے اوپر بات کریں. بریک پہ جانے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو شو یو دس کیا کاوش کہیں گے ہماری طرف سے ایک, کہ جو یہ قرآن کو غلط طرح سے پڑھنے کا اور دیکھنے کا نتیجہ تھا وہ کیا نکلا, اس کو کیا بھگتے ہم نے ریزلٹس. اور اس پوئم کو جو لکھنے والے ہیں جو کیا تھے, شاعر ڈیلس سرخیل, ٹھیک ہے, جو سرخیل ہیں ان کو ہم آپ سے تعارف کرائیں گے. یہاں میں بتا دوں وہ ایک عام آدمی کی صدا ہے کہ اس کا اپنا سفر ہے کہ اس نے اس روایتی مذہبی بیانیے کو پڑھا اور پھر غامدی صاحب کے اس نقطہ نظر کو سمجھا, اپنے جذبات کا اظہار کہ وہ کیسے ان کے ذہن میں ایک کشمکش چلی کہ انہوں نے دنیا دیکھی اپنے ارد گرد, ان کو لگا یہ صحیح نہیں ہو رہا یار جو ہو رہا ہے. تو ویل ہیو اے گریٹ سیشن ود ہم آفٹر دا بریک. ابھی آپ دیکھیے پوئم, اٹس کالڈ جوابی بیانیہ بائی فرحان سعید صاحب. جو پوچھتے ہو کہ اس میں کیا ہے, یہ کس کے دکھ درد کی دوا ہے, تو آؤ بیٹھو دکھاؤں تم کو, ہے کیسی الجھن بتاؤں تم کو. میں کھو گیا ہوں, میں بے نشاں ہوں, میں کس سے پوچھوں کہ میں کہاں ہوں. پتا جو میرا بتا رہے ہیں, جو مجھ کو رستہ دکھا رہے ہیں. میں سن رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں, پر ایک مشکل, میں سوچتا ہوں. جسے یہ کہتے ہیں دین کا رستہ, نہیں رہا وہ کہیں کا رستہ. جو آئینہ یہ دکھا رہے ہیں, یہ مجھ کو مجھ سے ڈرا رہے ہیں. اس آئینے میں ہے ایک حیوان, کسی طرح بھی نہیں جو انسان. ہمیں سبق یہ پڑھا رہے ہیں, یہ حکم رب ہے جتا رہے ہیں. عرب خدا کا, عجم خدا کا, زمین خدا کی, علم خدا کا. سلاؤ تلوار سر اڑا دو, بتانے کفر و ریا کو ڈھا دو. جہاں مسلمان نہیں ریاست, ہر اس حکومت کو تم گرا دو. جو امن کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے بزدل ہیں, ڈر رہے ہیں کفر کے یہ چراغ سارے. لہو سے ان کے انہیں بجھا دو. یہ کافروں کے امام پکڑو اور ان کا نام و نشاں مٹا دو. یہ میرے قرآن کی آیتیں ہیں, میرے نبی کی روایتیں ہیں, جنہیں یہ پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں. خدا کی مرضی ہو اور شاید یہ اور معنی بتا رہے ہیں. یہ میرا سارا وجود اوڑے, میری نمازیں درود اوڑے. جلا رہے ہیں, مٹا رہے ہیں, ہے ایک قیامت جو ڈھا رہے ہیں. کوئی بتائے کہ سب یہ کیا ہے, کہ دین میں یہ ظلم کیوں رواں ہے. رحیم و رحماں اگر خدا ہے جو دل کے احوال جانتا ہے, اگر وہ عادل ہے, بے خطا ہے, تو اس نے یہ حکم کیوں دیا ہے. کوئی بتائے کہ سب یہ کیا ہے. کوئی نیا ہو یا ہو پرانا, ہو کوئی عامی یا کوئی دانا, ہے سوچ جس کی مخالفانہ, پھر اس کا دوزخ ہی ہے ٹھکانا. یہ حق کے تکفیر کا چرانا, یہ بے قصوروں کا خون بہانا, یہ میری فطرت قبول کر لے, جو دے رہے ہیں وصول کر لے. نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہے ایسا.
نبی خدا کا نہ دین ہے ایسا، خدا کا قرآن پڑھنے والے، نبی پہ ایمان رکھنے والے خدا کی بستی جلا رہے ہیں، یہ کیسی دنیا بنا رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں ایک نشان سوالیہ ہے بوجھ دل پر کہ جیسے کوہ ہمالیہ ہے دین کیا اور ہم نے کیسا بنا لیا ہے، وہ زہر کیا ہے جو ہم نے چپکے سے کھا لیا ہے۔ سبھی سوالوں کا ہے مدلل جواب، اس میں ملے گی حکمت بھی اور تم کو کتاب اس میں، یہ شب کی ظلمت کو دور کرتا ہوا دیا ہے، یہ سب اندھیروں کا ایک جوابی بیانیہ ہے۔ جی ویلکم بیک ٹو کنورسنگ اسلام۔ ایک کوشش ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ ہمارے گھر میں کچھ مسائل ہیں، یعنی کہ جب میں گھر کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اسلام، ہم مسلمان، اس کے اندر کچھ مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انویٹیشن ہے، دس از ناٹ اس ورسز یو تھنگ۔ ابھی آپ نے ایک پوئم دیکھی جس کو ٹائٹل ہے جوابی بیانیہ کا، آپ نے وہ دیکھا، یہ ہماری طرف سے کوشش تھی کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں ٹو ریفلیکٹ آن سرٹن آئیڈیاز جو پرابلمیٹک ہیں ہماری ریلیجس تھاٹ کے اندر۔ تو یہ پوئم جن کی تھی انہوں نے بڑا عرصہ لگایا ہے اس کو لکھنے میں، ان کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے یہاں پہ شو کے اندر، تو پلیز گیو اے وارم ویلکم ٹو سرخیل آلسو نون ایز فرحان سعید بھائی۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ جی فرحان سعید صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پہلے جلدی سے آپ بتائیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کا کیا رول ہے غامدی سینٹر میں، المورد یو ایس میں، سو پلیز گیو این انٹروڈکشن ٹو یور سیلف۔ جی میں المورد یونائٹڈ اسٹیٹس کا بورڈ کا ممبر ہوں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہوں المورد کا، اور غامدی سینٹر کو بھی میں دیکھتا ہوں، اس کا بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میں ہوں۔ اور المورد یو ایس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2013 سے 14 سے کام کر رہا ہے امریکہ میں، اور اس کے کرنے کے 3 ہی کام ہوتے ہیں اس طرح کی تحریکوں کے، بیسکلی اس کا ریسرچ، ایجوکیشن اینڈ ڈسیمینیشن۔ ایسے یہ 3 کام ہی کرنے چاہیے ان تحریکوں کو۔ ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری تحریکیں اور کام شروع کر دیتی ہیں، ہماری طریقے تو انقلاب وہ مطلب وہ جہاد میں اور سیاست میں پڑ جاتی ہیں، لیکن اصل کام کرنے کے یہ 3 ہی ہیں، اور بھی والنٹیئر بیسس پہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، سوری ٹو کٹ یو آف، کہ ہی از ڈوئنگ اٹ، ایوری بڈی ایکچولی ہو از انوالوڈ ان دس ایفرٹ، بالکل والنٹیئر بیسس پہ کر رہے ہیں کہ یو ہیو اے ڈے جاب۔ سو میری دل سے رسپیکٹ نکلتی ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے کاروبار، اپنے نوکری پہ بھی فوکس کریں، بٹ پورا اپنا فری ٹائم اس کوشش کو دے رہے ہیں۔ سو ویری ویری تھینکفل ٹو یو فار دس۔ تو اس کو بیسکلی جو ہم المورد یو ایس کے جو کام ہیں کرنے کے 3 ہم جو کر رہے ہیں، ریسرچ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور ڈسیمینیشن کو بھی، ڈسیمینیشن کا حصہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا جو ایجوکیشن کا پارٹ ہے اس کے لیے ہم نے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کو قائم کیا ہے 1 سال پہلے۔ اس کا یہ جو المورد یو ایس کا ایجوکیشن کا جو شاخ ہے، یہ پوری کی پوری اس کا نام، اس کی ذمہ داری جو ہے اب یہ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے پاس ہے۔ یہ کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں ہے جو غامدی سینٹر نے کھول لیا یا کچھ کر لیا، یہ ایک اسلامک لرننگ کا سینٹر ہے جس کو ہم نے عزت دینے کے لیے غامدی صاحب کو اس کا نام غامدی صاحب، کیونکہ یہ بھی ایک آتا ہے نا فیڈ بیک کہ یار اب تو پھر فرقہ بن گیا نا، غامدی سینٹر کر دیا۔ نہیں، جیسے علامہ اقبال یونیورسٹی ہے یا قائد اعظم یونیورسٹی ہے، جس طرح سے نام دے، مودودی صاحب کے نام پہ ہماری کوئی مسجد نہیں ہے، جی نہیں کوئی مسجد، فرقوں کی مسجد ہوتی ہے نا، اور اس کی سب سے زیادہ مخالفت کی بھی غامدی صاحب نے، غامدی صاحب نے یہ نام مت رکھو، المورد سینٹر رکھنے کچھ رکھنے، لیکن یہ ہم عزت دینا چاہ رہے ہیں، ایک رسپیکٹ دینے کے لیے۔ تو یہ ہم نے بہت اصرار کر کے بڑی مشکل سے میں نے انہیں منا کے، اور مجھے کافی اس پہ اپ ہل بیٹل لڑنی پڑی دونوں طرف، لیکن میں چاہتا تھا کہ اتنا بڑا اسکالر جن کو ہم جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو ہم یہ عزت دیں کہ ہم ان کے نام پہ ایک سینٹر، جب ہم ایجوکیشن جو کہ ان کی زندگی کا مقصد ہے ایجوکیشن، مطلب اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان امت کے تمام مسائل، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے، کہ قرآن
قرآن کا صحیح زاویہ کیا ہے پڑھنے کا, ان سارے مسائل کا حل ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن اس کے علاوہ یہ گاندھی صاحب کا ہمیشہ سے یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس ہمارا کوئی علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ جتھے بنائیں یا کوئی دین نافذ کرنے کی کوشش کریں یا کچھ کریں. دا اونلی تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو از ایجوکیٹ پیپل, محبت سے, پیار سے. تو وہی کام ہم کر رہے ہیں, اور یہ ان کی زندگی بھر کو نظر ڈالنے تو یہی کام ہے ایجوکیشن کرنے کا. تو جب ہم نے ایجوکیشن کا ایک ادارہ بنایا تو اس کے لیے اس سے بہتر کیا تھا کہ ہم اس کو اس کے نام پہ. ایک بڑی دردناک قسم کی کہانی ہے حسن بھائی, آپ بھی میں چاہوں گا فوکس کریں کہ گاندھی صاحب تھے ملیشیا کے اندر, آپ گئے وہاں, ٹھیک ہے, وہ 10 سال سے وہاں رہ رہے تھے بیکاز پاکستان میں بہت ایشوز تھے TTP وغیرہ کے. تو آپ پھر ان کو کنونس کر کے حسن بھائی بھی اور گاندھی صاحب کو آپ ملیشیا سے یہاں لے کے آئے, اور لیکن آپ ملیشیا پہلے گئے ٹو ریکارڈ خطبات ڈیلس. جی ہاں, جو 10 گھنٹے کے, میں ان کو انٹر دے دوں. جی جی, خطبات ڈیلس جو ہیں فرحان بھائی کی کاوش ہے, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. بائی دا وے فرحان بھائی کی وائف بھی ادھر موجود ہے, منزہ باجی, تھینک یو سو مچ, شی از اے ہیوج سپورٹ فار گاندھی سینٹر آلسو. اور کیا کہتے ہیں, سرخیل کی سرخیل, باس کی باس ہے نا, باس کی باس. تو خطبات ڈیلس پلیز آپ ضرور دیکھیے, لمبی ویڈیو ہے, 10 گھنٹے کی ہے, لیکن یوٹیوب پہ موجود ہے. اس کے اندر تمام جو بیانیہ ہمارا ہے وہ گاندھی صاحب نے بڑا مفصل طریقے سے بتا دی. سو وہاں اس بیانیے کو ریکارڈ کرنے کی تاریخ ذرا بتائیں, اور پھر آپ نے جو جوابی بیانیہ پوئم لکھی جو بھی لوگوں نے دیکھی, جو بعد میں اینڈ پہ ہم دوبارہ پلے کریں گے, کیا تھاٹ پروسیس تھا آپ کا اس کے پیچھے؟ ہاں جی, اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب یہ کوئی بھی اس میں چیز ہم جس نظم میں ہم کام کرتے ہیں اس میں کوئی بھی کام انفرادی طور پہ نہیں ہو سکتا. یہ پورا ادارہ جو ہے ایک ٹیم ہوتی ہے جس کی سپورٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو اس کو مطلب کوئی انڈیویجول کریڈٹ اس میں کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ ہم نے گاندھی صاحب کی فکر کے مطابق ایک جمہوری انداز میں بنائی گئی بنتی ہے. اس میں ووٹنگ ہوتی ہے, اس کی جنرل باڈی ہے, وہ ووٹ کر کے بورڈ جمہوریت تو کفر ہے, وہ بورڈ کو سلیکٹ کرتی ہے. بورڈ اپنا ایک پریزیڈنٹ سلیکٹ کرتا ہے, تو وہ ایک پورا اس سے ہے, اور پھر پریزیڈنٹ بھی سب مل کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں کسی کا انڈیویجول کریڈٹ نہیں ہے. آل دا ممبرز جو ہمارے بورڈ ممبرز ہیں, ہمارے جنرل باڈی ممبرز ہیں, ہمارے کمیٹی کے ممبرز ہیں, والنٹیئرز ہیں. جی جی بالکل, آہستہ آہستہ ہمارے بہت سارے والنٹیئرز ہیں جو دن رات اس میں کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے کہ اس میں کسی ایک انڈیویجول کا کوئی آپ بہت زیادہ اس میں سب کا کچھ نہ کچھ کوئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں, پھر سب مل کے اس میں کام کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو 2015 میں جب گاندھی صاحب یہاں پہ پہلی دفعہ امریکہ آئے تھے, تشریف لائے تھے, تو ہم نے سوچا, المورد US کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز یہاں پہ ریکارڈ ہونی چاہیے جو کہ یادگار رہے, کیونکہ اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دوبارہ آ پائیں گے. اتنا بڑا سفر کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہمارے کہ گاندھی صاحب جو ہیں وہ ادھر. خواہش تو بہت تھی, ہر دنیا کے ہر ملک کے المورد کی خواہش ہوگی کہ گاندھی صاحب وہاں پہ آ جائیں, تو خواہش تو ہم میں بہت تھی, لیکن اس کی امکان کوئی نہ. وہ ٹور پہ بڑی مشکل سے آئے تھے اس میں بڑی. تو ہم نے سوچا گاندھی صاحب ہیں بھی ایسے باہر نہیں نکلتے, سارا دن ایک ڈیسک پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ان کے ہاں بالکل مزاج کے خلاف ہے یہ اسفار وغیرہ, سفر, یہ جرنیز جو ہیں. تو ان کو ہم نے پھر کہا کہ کچھ بڑا اصرار کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی. ہم نے کہا کہ ابھی انہوں نے تازہ جوابی بیانیہ, یہ آرٹیکل جو لکھا تھا اخبار میں شائع ہوا تھا کہ 55 کے قریب اس کے اختلافی مضامین آ چکے تھے. تو میں نے سوچا کہ ابھی یہ بہت زیادہ اس میں کنفیوژن ہو گیا, اتنے سارے باتیں ہو گئیں, تو اس کی کچھ وضاحت ہونی چاہیے. تو آپ اس کو پڑھا دیں, ایک بار سمجھا دیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو اس سے بات, تو وہ تیار نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ ابھی یہ ریڈی نہیں ہیں لوگ اس کو سننے کے لیے, یہ ابھی وقت لگے گا. تو میں نے کہا نہیں آپ اس کو, میں نے بڑا اصرار کیا, اور آخری وقت تک وہ تیار نہیں تھے. صبح جب ہم نے 9 بجے ریکارڈنگ شروع کی تو 8 بجے تک وہ تیار نہیں تھے. کیونکہ ہیں اس میں جو باتیں ہیں اس میں واقعی ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بڑا مسئلہ کھڑا. تو بہرحال وہ پھر ہم نے جب ریکارڈنگ یہیں ڈیلس میں اس کی شروع کی, ظاہر ہے وہ مختصر ٹور تھا, اس کے 5-6 قسطیں ریکارڈ ہوئیں, اس کے بعد وہ ملیشیا واپس چلے گئے. تو اب مکمل تو کرنا تھا, تو پھر میں نے ایک دن وہ کیمرہ اٹھایا اور میں ملیشیا پہنچ گیا ان کے پاس کہ جی یہ ریکارڈ. انہوں نے کہا میرا تو گلا خراب ہے, میں تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, واپس آ گئے. اس کے بعد پھر ہم 3-4 مہینے ساری رات روئے مریا کوئی. اس کے 3-4 مہینے بعد میں پھر پہنچ گیا ان کے پاس. میں پہلے جگت آ رہی ہے لیکن انہوں نے چھپا لی, ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہے, ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہے, کیونکہ یہ جب بھی وہاں آتے تھے تو میزبانی کا شرف جو ہے وہ ہمیں ہی حاصل ہوتا ہے. تو وہ آپ کو, یہ آپ نے دیکھا, میں نے کتنے افسوس سے دن آپ کو یاد آ رہے ہیں جب آپ کو ان کو میزبانی کے شرف حاصل ہوا. اور یہ آتے بھی ایسے تھے
کہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے کہ بھائی میں امریکہ سے نکل گیا ہوں, کوالالمپور پہ آ جانا مجھے لینے کے لیے, جیسے کوئی محلے سے آدمی دور جاہلیت کی پینفل بات. اچھا پھر کیا ہوا, آپ چلے گئے ملیشیا؟ پھر میں نے جا کے وہاں پہ ہم نے پھر جو جوابی بیانیہ ہے وہ ملیشیا میں ریکارڈ کیا, اس کی سیریز کو مکمل کیا. ضرورت کیا پڑی آپ کو؟ جس کی ضرورت, جیسے میں نے بتایا کہ جو میرا جو اپنا سفر ہے بیسکلی وہ یہ کہ میں ایک خاص کلاس, بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں. ایک آپ ہیں جو کہ ایک مختلف پس منظر سے آئے ہیں, حسن صاحب کا ایک مذہبی پس منظر ہے, میرا ایک پروفیشنل پس منظر. ہاں, ایک میں آئی ٹی پروفیشنل تھا جو کہ مطلب نوکری بھی کر رہا ہے, خاندان بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ مطلب ان ساری مصروفیت میں, کیریئر میں بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا ہے اس میں دماغ میں خیال آتا تھا کہ یہ مذہب کیا ہے اور مذہب میرا نظریہ کیا ہے. تو جب ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں, جب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو لوگ اپنے آپ کو مذہب کا نمائندہ بتاتے ہیں انہی کے پاس جائیں گے ہم. تو ان سے جب ہم مذہب سیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ باتیں بڑی اچھی بھی ملتی, وہ بڑا اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہوتی وہ ٹھیک ہیں, لیکن ہماری اتنی علم استطاعت نہیں ہوتی کہ سمجھ میں آئے ہمارے. لیکن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب میں اس پہ غور کروں گا. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت خلاف ہوتی ہیں میری فطرت کے, اور جو میرا وجدان, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو قرآن میں کہا ہے کہ فطرت کو ہم نے آپ کو دیا ہے, فجورہا و تقویٰ. ہاں, لیکن وہ ہمیں, تو وہ ایک کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس سے پھر. اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کانفلکٹ میں جی نہیں سکتا, اسے وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہوتا. تو وہ جو کچھ باتیں جو مطلب ایک تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک غامدی صاحب کی فکر کی, ان کی خدمت کی تخفیف ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ ایک ہی یہ مسئلہ ہے جو بس انہوں نے ریزالو کیا. ان کا جو کام ہے وہ بہت براڈر ہے, ٹھیک ہے. اصل مسئلہ جو ہمارے ساتھ انسان کو ڈفرنٹ ایسپیکٹ اپیل کرتا ہے. جی, تو ہمارا جو بیسک کام انہوں نے جو سب سے بڑا بنیاد میں چلے جائیں تو یہ کہ کیونکہ ہماری مذہبی فکر نے قرآن کو پس پش ڈال کے ہسٹری کو آگے لے آئیں, روایات, ہسٹوریکل ریکارڈ سے دین کو اخذ کرنا شروع کیجیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ جس کی بہت ساری کرونریز ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا اور آپ نے ہسٹوریکل واقعات سے دین اخذ کرنا شروع کر دیا, تو اس میں سے جو ایک خرابی پیدا ہوتی ہے وہ سیاسی مذہب کی سیاسی تعبیر, اور اس مذہب کی اس سیاسی تعبیر میں سے جو برائیاں نکلتی ہیں اس نے پوری دنیا میں آگ لگا دی. ایگزیکٹلی چیز ہے جس کو ہمارے دشمن استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے. وہ ہماری ہی آئیڈیالوجی, وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے, اس کی اس فکر ہے, وہ فکر ہے جس کو کہ ہم نے غلط سمجھا ہے قرآن میں سے, روایات میں سے, ان کو اس ترتیب کو بدل کے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, وہ اس ترتیب کو بدلنے سے ہسٹری کو قرآن کی لائٹ میں سمجھنا تھا, ہم نے ہسٹری کی لائٹ میں قرآن کو سمجھنا شروع کیا. اچھا ایک چیز اور میں, اگر آپ اجازت دیں مجھے. نہیں میں نہیں دیتا. اچھا آپ بتائیں کیا کچھ اجازتیں ہوتی ہیں جو محض تکلف کے لیے مانگی جاتی ہیں, ورنہ میں مانگ نہیں رہا تھا. ان کا بلکہ یہ جو ہے ایک زندہ مثال ہے اس بات کی. ان کے ساتھ جو ابتدائی تعارف ہوا ہمارا غامدی صاحب کا, وہ ایک اختلاف سے ہوا. وہ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ بھائی مجھے آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے. ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے, غامدی صاحب کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, اور ای میل کیا انہوں نے. تو وہ میں نے بھی پڑھا, میں نے استاد کو بھی پڑھایا. تو غامدی صاحب کی جو ایک ہدایت پڑی جس پہ وہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں اور عمل کرواتے بھی ہیں کہ جب بھی کوئی تنقید آئے سب کام چھوڑ کے کھلے دل و دماغ سے آپ اس کو پڑھیں, اس کا جائزہ لیں. ہو سکتا ہے ہماری کوئی غلطی غلط. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ کن صاحب نے لکھا ہے. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا, ان کو ایک ای میل آئی ہے, تو آپ ڈھونڈیں ان کو, ان سے رابطہ کریں. تو ان سے اس وقت رابطہ ہوا, اور پھر ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا, اور کرتے کرتے, اور جو میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 5 سال کا سفر ہے, اور یہ میں صرف محض ایک بات نہیں ہے, ایک رویہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مذہبی لوگوں میں, بڑے علماء کو یہ رویہ اپنانا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ یہ سینٹر, یہاں کا ادارہ, یہ سب چیزیں, نظم انتظامات یہ سنبھال رہے ہیں, اس فکر کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اختلاف آج بھی قائم ہے. ذبیحہ پہ نا وہ آج بھی قائم ہے. اچھا یہ بھی ایک منفرد روایت ہے. میں بھی ان کے اختلاف کو غلط سمجھتا ہوں, میں اس پر عمل نہیں کرتا, لیکن یہ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس ادارے کے سربراہ ہیں, اس کے نظم اور نسق کو سنبھالتے ہیں. لیکن اس اختلاف کے ساتھ آپ ان سے پوچھیں کہ کبھی ہم مذہبی طالب علموں نے ان کو یہ کہنے کی جسارت کی ہو کہ بھئی جب تک تم اس کو حل نہیں کرو گے تو ہمارے ادارے میں نہیں آ سکتے. How dare you کہ غامدی صاحب کے ساتھ آپ نے اختلاف کیا. ایک پاس کرو پھر آپ کنٹینیو کر لیں. یہ روایت بہت ضروری ہے ہائی لائٹ کرنا کہ ابھی دیکھیں یہ فرحان بھائی غامدی سینٹر
के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अल-मौरद US गांधी साहब के ऑर्गेनाइजेशन उसके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनका गांधी साहब के साथ एक इशू पे इख्तलाफ है। अच्छा, यही होता है उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आपस में। यहाँ पे कोई मुर्शद नहीं है, कोई पीर नहीं है, कोई इमाम नहीं है जिनसे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। यहाँ पे वही रवायत है जो इमामों की थी, जैसे इमाम अबू हनीफा का इख्तलाफ था, इमाम शाफी का इख्तलाफ था, यहाँ वही रवायत है। गांधी साहब का क्या इस्लाही साहब के साथ इख्तलाफ नहीं था? क्या फराई साहब के साथ कई मामलों में इख्तलाफ नहीं था? तो इख्तलाफ तो ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं नहीं जी आप तो गांधी साहब तो इस्लाही साहब से भी इख्तलाफ करते, तो वो अच्छी बात है ना, करते थे तो आपका इंट्रोडक्शन ही गांधी साहब के साथ था इख्तलाफ के ऊपर, तो फिर वहाँ से यहाँ कैसे? जी बस यही इसी तरह से मैंने, जैसे उन्होंने बताया कि मैंने जब भेजा, मैंने सोचा कि मतलब एक बंदा जिसको ना अरबी आती है ना जिसका कोई मजहबी पस मंज़र है, हमें कोई IT का प्रोफेशनल अमेरिका से उसने को लिख के भेज दिया, वो देखेंगे साइड पे फेंक देंगे जैसे। मतलब उन्होंने मुझे बड़ी हैरत और खुशगवार, बल्कि मुझे सदम एक तरह से शौक हुआ बड़ा कि मुझे पता चला कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो गांधी साहब, मतलब मैं उनको TV पे देखता था, मैं बड़ा उनका मोतक़द था, मैं बहुत उनसे जो है वो हिदायत सीखा मैंने बहुत कुछ। दीन को पढ़ना कैसे है, डाटा जो अवेलेबल है उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको कैटेगराइज कैसे करना है, उसको कौन सी चीज़ को कैसे परखना है और कैसे वो, मतलब ये मैंने गांधी साहब से दीन नहीं सीखा, मैंने दीन कैसे सीखना है वो सीखा है, वो सीखा। वेरी नाइसली। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ वो इसीलिए देखें जो चीज़ मुझे उनकी फिक्र में गलत लगी, मैंने कहा कि ये गलत है, क्योंकि ये तकलीद का सफ़र नहीं है, हम मुक़ल्लिदीन नहीं हैं गांधी साहब के, हम उनसे हमने ये सीखा है कि दीन कैसे सीखना है, इख्तलाफ में कैसे ज़िंदा रहना है, इख्तलाफ करके कैसे अपने से इख्तलाफ करने वाले की इज़्ज़त करनी है, उससे मोहब्बत भी रखते हैं आप, उससे रिश्ता भी रखते हैं, उसकी फ़िक्र के लिए काम भी करते हैं, दिन रात लगा देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात पे बस सर तस्लीम खान। सर तस्लीम खान तो सिर्फ अल्लाह के सामने, उसके रसूल के सामने। एक इंसान था, आखिरी बार उनका नाम था हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन के मामले में बस उनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता, उसके अलावा सर हर आदमी से इख्तलाफ होगा। आई एम रियली सॉरी, एटलीस्ट वी डोंट बिलीव कि किसी का खुदा के साथ डायरेक्ट लिंक है। बिल्कुल, चाहे कोई इमाम हो, चाहे कोई मुर्शद हो, चाहे कुछ भी हो, किसी का लिंक नहीं है अल्लाह ताला से सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब हम आते हैं ज़रा जवाबी बयानिया पे। जवाबी बयानिया की जो पोएम है, इसकी ज़रा थीम बताएं डिटेल में जो मुझे लगी, और मुझे बड़ा मज़ा आया इसको नरेट करते हुए। इट वाज अ ब्यूटीफुल पोएम टू रिसाइट, कि इसके अंदर वो एक फ्रस्ट्रेशन है कि जो हम मुसलमानों में एक कॉन्फ्रंटेशनल माइंडसेट आ चुका है कुरान और रिसालत को सही तरह ना देखने की वजह से, कि अब हमने लश्कर बनाना है, खिलाफत बनानी है और दुनिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन करनी है कि या तो इस्लाम लाओ या फिर हम जंग करेंगे, हम गैर मुस्लिमों को या कत्ल करेंगे मुशरिकीन को, और अहले किताब पे जिज़िया नाफिज करके उनको महकूमी में रखेंगे। ये माइंडसेट के खिलाफ ये आपकी पोएम है जिसका जवाबी बयान है। तो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा द डिटेल्स ऑफ इट कि कहाँ कहाँ आपने पॉइंट्स एड्रेस किए हैं इसके अंदर। जी, जैसे कि जैसे जैसे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, उसको 3-4 साल लगे मुझे नज़म लिखने में। इसमें बहुत सारे बंद लिखे गए, बहुत सारे निकाल दिए गए। इसको एक रब्त में लाने में जो लोग शायरी करते हैं उन्हें पता है कि एक बहुत कुछ चलता है दिमाग में, और उसके बाद तो इसको मैंने बेसिकली जैसे जैसे मैं गांधी साहब का इसका जो बुनियादी नुक्ता ये है कि एक शख्स है जो कि सोचने समझने वाला है, वो एक आजकल के माशरे में खड़ा हुआ है और वो हक को ढूंढ रहा है, वो दीन, वो अल्लाह के पैगाम की तलाश में है कि वो क्या है। ठीक है, तो उसके सामने जो पता जो मेरा बता रहे हैं, जो मुझको रास्ता दिखा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मतलब वो बुरा आदमी नहीं है। उसके अंदर वो ये नहीं है कि वो किसी ज़िद पे खड़ा हुआ है, वो सबसे सुन रहा है, सबको देख रहा है। ठीक है, वो पर एक मुश्किल मैं सोचता हूँ, क्रिटिकल मैं एनालाइज तो करूँगा ना जो आप दे रहे हैं मुझे, तो वो जब एनालाइज करता है तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसकी फितरत जिसे बा करती है। मतलब इस तरह से किसी को इस बात पे मार देना कि आपको इख्तलाफ है, आपको किसी तकफीर कर देना, मुर्तद हैं, आप काफिर हैं, या फिर ये कि आपके हक़ की हुकूमत जो है वो सवाए आपके अलावा किसी के पास नहीं है। हाँ, और या फिर अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो हमारी इस रियासत के अंदर आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं। मैं एक सवाल है हमारे लोगों से कि आपके इर्द गिर्द क्या आज काबिल कबूल लगती है आपको ये बात कि पाकिस्तान में आप अपने क्रिश्चियन भाई को कहें या हिंदू भाई को कहेंगे हाँ भाई आप इस मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन हैं? ये बात इसरार साहब भी कहते हैं, मौदूदी साहब भी कहते हैं, लेकिन आज आप, मैं चाहता हूँ अकेले में ज़रा बैठ के सोचें कि क्या हमें इख्तियार है कि जब 1947 को पाकिस्तान बना था, और यही बात जब हमें दूसरे मुल्कों में कही जाए तो हमारे सीने पे क्या गुजरेगी? तो हमारे सीने में क्या गुजरेगी? आप ने कहा ना कि अपने लिए जो तुम पसंद ना करो,
کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ امریکہ میں کہا جائے کہ یہ مسلمان جو ہیں نا سیکنڈ کلاس سٹیزنز، تو پھر ہمیں کیسے قابل قبول ہے کہ ہمیں اسلام شاید یہ کہتا ہے؟ تو آپ کی فرسٹریشن جو تھی اس کو الفاظ میں آہستہ آہستہ آپ نے، تو یہ وہ سوالات ہیں جو اس ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر وہ سوالات ان کی ایک چیدہ خلاصہ تفصیل اشعار میں باندھ دی ہے کہ بھائی یہ مجھے سننے کو مل رہا ہے، یہ میسج مجھے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے قرآن کی آیتیں ہیں، میرے نبی کی روایتیں ہیں جو جن کو یہ پڑھ سنا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ مجھے وہ باتیں خدا کی مرضی ہو اور شاید پر یہ اور معنی بتا رہے ہیں، تو یہ باتیں یہ مجھے اللہ کا اور رسول کا پیغام کہہ کے بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو کہ دین فطرت ہے وہ یہ حکم دے رہا ہو کہ اگر وہ عادل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر پوری کی پوری ریلیجس فریڈم حاصل ہے آپ کو، یعنی کہ یہاں پہ مسجد ہے ڈیلس میں، ایپک ماسک، فیصل مسجد جو اسلام آباد میں، اتنی ہی بڑی ڈیلس کے اندر شاندار مسجد، یہاں پہ گاندھی سینٹر بنا لیں، آپ مسجد بنا لیں، آپ جمعہ پڑھیں، آپ کو جو دل کرتا کریں، پولیس کھڑی بھی حفاظت کر رہی ہے، اچھا ٹیکس کی چھوٹ ہے یہاں پہ وی آر نان پروفٹ آرگنائزیشن، یعنی جو مسجد کو آپ چندہ دیتے ہیں، آپ مسجد کو کوئی خیرات دیتے ہیں تو سرکار اس کے عوض اتنے ہی پیسے جو آپ نے وہاں دیے آپ کو ٹیکس سے منع کر لیتی ہے۔ اچھا بڑی بڑی کمپنیز بھی کرتی ہیں نا، مائکروسافٹ وغیرہ، کہ آپ نے کسی ریلیجس آرگنائزیشن کو چیریٹی دی ہے تو وہ اس ریلیجس آرگنائزیشن کی چیریٹی کو میچ، یہاں پہ میں اپنا کام کر دوں یہاں پہ کہ ہم وی آر نان پروفٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن۔ یہ جو مذہبی لوگ ہمیشہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، یہ جو چندہ مانگنے کی جو روایت ہے، مائکروسافٹ کی ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، میں جاری رکھوں گا، یہ میرے منصب کا تقاضا ہے۔ مائکروسافٹ کی جو بینیوٹی جو ہے وہ ہمیں ریکگنائز کرتے ہیں، اس طرح سے بہت سارے یہاں پہ امریکن آرگنائزیشن ہے جو ایک تعریف میں کر رہا ہوں ان کی کہ وہ ہمیں ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے نان پروفٹ۔ اگر آپ ان کو $100 چندہ دیں گے تو وہ $100 اس میں ایڈ کر کے ہمیں دیں گے، ڈبل کر کے اس کو پلیز ڈونیٹ۔ تو اگر آپ کو کرنا ہے تو اپنی کمپنی سے پتہ کریں، وی آر المورد US یونائٹڈ اسٹیٹس از اے نان پروفٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن، تو پلیز ڈونیٹ۔ یہ ہمارا یہ سارا کام جو چل رہا ہے اس میں ہمیں کوئی یہود و نصارہ مدد نہیں کر رہے، بلکہ کسی کے پاس اگر نمبر ہو یہود و نصارہ کا تو پلیز مجھے بھیج دیں کہ میں کچھ ان سے یہ جو ہمیں آپ سب جو ڈونر ہیں، جو میں سب ڈونرز کا اپنے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے $10 بھیجے تھے، جو آپ نے $50 بھیجے تھے، جو آپ نے $100 بھیجے تھے، یہ انہی سے یہ سارا کام آگے چل رہا ہے۔ اس کی جزا آپ کو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو آپ ضرور اس کو جاری رکھیں اس کام کو، کہ ہماری اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ لیکن آپ اس پہ غور کریں نا کہ کیا وجہ ہے کہ یہود و نصارہ نے آپ کو اعانت اور مدد کے لیے نہیں چنا؟ کوئی خرابی تو ہوگی آپ نے، ہو گیا، حالانکہ الزام ایسے آپ یہ لگتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اچھا جوابی بیانیہ، یہ پوئم انشاءاللہ لوگ دیکھتے رہیں گے۔ بائی دی وے وی آر اپلوڈنگ دس ٹو آل دی پیجز، میرا بھی ہے، گاندھی سینٹر کا ہے۔ میں اس میں ویسے شکریہ ادا کر دوں حمزہ علی عباسی صاحب کا، انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، اس کو پڑھا بھی بہت اچھا ہے۔ جب میں نے ان کو سنائی تو بالکل انہوں نے سب کام چھوڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا، میں اس پہ نریٹ بھی کروں گا، اور انہوں نے بہت محنت کی جیسا، اور پورا والنٹیئر بیسس میں ہم نے اس کی کوئی پیمنٹ ان کو نہیں کی، نہ حسن صاحب کو کوئی، سارے یہاں پہ دونوں میک بھی انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج ہی کہہ رہے تھے نظم لکھی بھی میں نے یار، میں نے کوشش کی لیکن نہیں، یہ آ گیا شو پہ یار، میں ٹائر بھی پنکچر کیا تھا۔ اچھا سر مجھے بتائیں کہ وائی، اب ہم ذرا جواب بیانے سے ہٹ کے، بیکاز ٹائم کم ہے ہمارے پاس، ایز اے کنکلوڈنگ نوٹ، why is the center important? Why is Gandhi Center of Islamic Learning important? Why is Al-Mawrid important? یہ پیغام، یہ اسکول آف تھاٹ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ فریم ورک آف تھاٹ، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے سب کے لوگ اس کو سپورٹ کریں؟ یہ اپروچ دیکھیں، یہ کام ہونا تو پاکستان یا شاید انڈیا سے بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، وہاں پہ اس زبان کو، پیغام کو سمجھنے والے زیادہ لوگ ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ ممکن نہیں، ادھر شیشے توڑ دیں گے ٹھیک۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا پورا نیریٹو، جو ہمارا استدلال تھا گاندھی صاحب سے کہ آپ ملیشیا میں بیٹھے ہیں جہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ زبان سمجھنے والے نہیں ہیں، وسائل اویلیبل نہیں ہیں، تو دنیا میں اس وقت کون سا ملک ہے جو کہ اس کام کو اس طرح سے سپورٹ کرے گا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مطلب ہم پوری ریاست جو آئین ہے وہ ہماری سپورٹ میں کھڑا ہو، مطلب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی پریزیڈنٹ بھی آ جائے،
جو کہ اس طرح سے نہ ہمیں سپورٹ کرتا ہو, لیکن وہ آئین جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, جس کے اس کی بنیادوں میں ایک آزادی فکر اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بلٹ ان ہیں. تو وہ ایک امریکہ ہی ہے جس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ موجود ہے جہاں کھل کے اپنی بات کریں, کوئی قدر نہیں ہے. تو یہ بہترین جگہ تھی کرنے کے لیے. تو ہم نے انشاءاللہ یہ کام ابھی شروع کیا ہے, اور آپ اس کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم مختلف پورے رمضان میں روزانہ کچھ نیا کانٹینٹ کر رہے ہیں. غامدی صاحب کے 4 پروگرام ہو رہے ہیں, کنورسنگ اسلام کے 2 پروگرام ہو رہے ہیں, 2 کورسز ہو رہے ہیں. تھنک کہ ہم مسلمانوں میں دیر از an issue, there is a problem in our religious thought, اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سوال پوچھنا. بالکل, یہ کہ سوال کرنا اور ان کو سوچنے پہ مجبور کرنا کہ یہ جو اگر کوئی پرابلم ہے, اگر وہ کسی تضاد میں زندہ ہیں, کسی ڈینائل میں رہ رہے ہیں, تو وہ ان کو اس میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی عقیدت نہیں ہے, اس میں کوئی سوال کرنے میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تضادات, کیونکہ دیکھیں ایز اے امت, میں بار بار یہ ایمفسائز کر رہا ہوں حسن بھائی کہ ایز اے امت ہمارا کام ہے دنیا کو خدا کا پیغام دینا, اس کے علاوہ بائی دا وے ہمارا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ قرآن پڑھیں. تو اس کے اندر پرابلمز آتے ہیں جب تضادات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں جب کسی جائے کہتا ہوں پاکستان کو لے لیں, ٹریڈیشنل نیریٹو کیا ہے, میوزک از حرام, لیکن ہمارے ترانے میں بھی میوزک ہے, ہماری شادیوں میں بھی میوزک ہے. اچھا جو وہ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بیٹ باکسنگ کرتے ہیں, میوزک بناتے ہیں, تصویر کھینچنا, تصویر جو ہے حرام مطلق ہے, لیکن نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر بھی ہے, ہر بندے کے گھر میں اپنے ابے کی تصویر بھی ہے, مولوی صاحب کی بھی تصویر, مولوی صاحب کی تصویر ہے. اچھا وہ جو بڑی بڑی آتے ہیں محفل نعت کے اوپر سب کی تصویریں ہوتی ہیں, مطلب آپ انہیں مولوی صاحب سے پوچھیں تصویر کہیں گے حرام مطلق ہے, حرام مطلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک مزے کی بات آپ ذرا ایکسپلین کرتے ہیں, پھر ہم جاتے ہیں ریپ اپ کی طرف, کہ تصویر حرام تھی, ٹی وی اس میں نہیں آتا, بیکاز ٹی وی میں تصویر ہاتھ سے نہیں بنائی جاتی, وہ ایک شبیہ ہوتی ہے. اس طرح کے لوپ ہولز ہم نے نکالے. جی ہاں بالکل ایسے. آپ دیکھیں نا یہ چیزیں, آپ مثلا ایک زمانے کے اندر شاید یہ پورا نیریٹو لوگ برداشت کر لیتے, یہ جو دور ہے بھائی, اس دور کے اندر تو مطلب کھرے کو منوانا مشکل ہے, کھوٹے کو منوا نہیں سکتے. تو پھر اصلاح کرنی چاہیے. تو ڈو یو تھنک کہ اس کاوش سے ان دا لانگ رن ہماری یہ ایفرٹ بہتر ہوگی کہ دین کو دنیا تک لے کے جانے والی ایفرٹ اگر ہم تضادات سے پاک کریں گے؟ اس کو مطلب اس کا مقصد یہی ہے غامدی سینٹر اسلامک لرننگ کا, کہ دنیا کے اندر ایک روشنی کا ایک ایسا منارہ قائم کر دیا جائے جو کہ رہتی دنیا تک حق جو ہے, اسلام کی جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے, جو رسول اللہ جس کو لے کر آئے تھے, جو اسلام کی اصل فارم ہے, جو اوریجنل فارم ہے, اس کا ایک طرح کا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہو. کسی کو جو حق کی تلاش ہو دنیا میں, کسی کو, مجھ جیسے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو, حسن صاحب جیسے لوگوں کو, چاہے وہ ہم تینوں ایک مختلف پس منظر سے ہیں, ہم نمائندے ہیں ان تینوں پس منظروں کے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے بہت تلاش کی ہے, بہت مشکل ہوئی ہے ہمیں یہ پتہ کرنے میں, ہمیں نہیں نظر آتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ جو کل حمزہ علی عباسی پیدا ہوگا, جو کل حسن الیاس پیدا ہوگا, کل فرحان سید پیدا ہوگا, جب اس کے دل میں, اس کے ذہن میں جب یہ سوالات اٹھیں گے تو اس کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں. اس کو یہ منارہ سے پتہ ہو کہ یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی بات ہوتی ہے. جب وہ سنے گا, جب وہ عقل پہ, آبجیکٹیوٹی پہ, ریشنل پہ جب بات اس کو پہنچے گی, اس کی عقل, اس کی فطرت سلیم اس کو جب ایکسیپٹ کرے گی, تو وہ خود, اگر نہیں کوئی اور حق لگتا ہے تو وہاں چلا جائے. اور آخری بات, یہ لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی اس سے یہ نہ ہو, جس کی انہوں نے نشاندہی بھی کی, آپ نے بھی کی, کہ یہ ادارہ مذہب کو پڑھانے کا ہے. مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم پڑھائیں گے, اس کو کریٹیکلی انالائز بھی کریں گے, اس پہ تنقیدی ذہن بھی پیدا کریں گے. یہ کسی مسلک یا کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہے. اور غامدی صاحب کا نام اس بڑی شخصیت کو عزت تکریم دینے کے لیے رکھا گیا ہے, یہ کسی سیکٹ کی بنیاد بنانے کے لیے نہیں. جو شخص یہاں پر آئے گا, بلکہ ہم ان طلبہ کو انکریج کریں گے جو غامدی صاحب کی فکر پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں, لرننگ سینٹر میں آئیں اور یہاں آ کر ہمارے طالب علموں کو بتائیں کہ غامدی صاحب کی فکر کی یہ غلطی ہے. غامدی صاحب کی فکر کا ناقد جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. مطلب یہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کا خود اختلاف ہے ذبیحہ کے معاملے میں غامدی صاحب سے. تو یہ آپ اگر ناقد ہیں, آپ بلکہ ہماری پوڈ کاسٹ میں شریک ہو, آپ ہم سے بات کریں ایک اچھے انوائرمنٹ میں ڈسکس, کیا پتا آپ ٹھیک ہو. تو یہاں پہ میں اینڈنگ ریمارکس 1 منٹ کے لوں گا آپ سے. اس سے پہلے کیا میں یہ کہنے میں ٹھیک ہوں کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں جو نماز پڑھا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے کانشیس ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, اسلام میں بیسکس اور سارٹڈ, کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہ مسلمان ہیں جو سوال پوچھتا ہے, یعنی کہ جو اس سے آگے بڑھتا ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے, کہتا نہیں میں یہ معاملہ بھی ایڈریس کروں گا, وہاں پہ آئی تھنک وی کم ان کہ ہم بھی ایک آواز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان معاملوں میں شاید آپ غلط ہیں. تو concluding remarks from you, Farhan bhai. Again, we're very thankful for all of this and you coming here. What's your concluding remarks to those who are watching?
बेसिकली पहली बात तो ये कि आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह वॉलंटियर बेसिस पे, और हमारी खुशकिस्मती इन एवरी डिजास्टर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, तो उसकी वजह से हम लोग आप लोग, वरना हसन साहब भी जा चुके होते हैं, आप भी जा चुके होते हैं, लेकिन अब यहाँ फंस गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, फंस गए तो अच्छा काम हो गया, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम ये आमदी सेंटर का मकसद वो यही है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम इसको एक नुमाइंदा फ़िक्र के तौर पे छोड़ जाएं जहाँ पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे कल रहूँगा नहीं होऊंगा, लेकिन ये एक इदारा ऐसा बन जाए जो कि इस फ़िक्र को आगे बढ़ाता रहे रहती दुनिया तक, कि ये भी एक फ़िक्र है, ये भी एक सोच है, ये भी एक तरीका है मज़हब को पढ़ने का। आपको जो अच्छा लगता है, हम कोई नाफिज नहीं कर रहे, ये तो हमारी फ़िक्र के खिलाफ चीज़ है। हम नफाज नहीं चाहते, हम अपने आप को सही नहीं कर रहे, हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि इसको भी पढ़ लें, इसको भी देख लें, हो सकता है ये बात ठीक हो सकता है बात ठीक हो, और हम किसी किस्म की भी सेंसेशनलिज्म के अंदर नहीं डाल रहे। जैसे हमारे यहाँ थोड़ी सी डिबेट हुई थी कन्वर्सिंग इस्लाम करने से पहले कि थंबनेल जो है वो क्लिक बेट होना चाहिए, बट यहाँ पे वी विल बी वेरी बोरिंग, कोई बात नहीं, लेकिन हम उस मैसेज को डिलीवर करने के खलूस को इंशाल्लाह कायम रखेंगे। कोई फॉल्स सेंसेशनलिज्म नहीं मिलेगा आपको। हालांकि ये एक सिर्फ है कि मुफ्ती साहब टोपी उतारेंगे अपनी जब इस प्रोग्राम के 1 मिलियन व्यूज हो जाएंगे तो मुफ्ती साहब टोपी उतार के दिखाएंगे कि आखिर इनके ये इतनी सेंसेशनलिज्म तो हलाल है, इतनी तो जायज़ है। तो आखिरी बात 1 मिनट की मैं कर देता हूँ, वो ये है कि देखें इस दौर के अंदर आप अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को महज ट्रेडिशन के ज़ोर पे, महज इमिटेशन तकलीद के ज़ोर पे, महज डॉगमेटिज्म के ज़ोर पे कि हवा बनाकर इस पे बात नहीं हो सकती, कायल नहीं कर सकते, और नहीं कर रहे, लोग जा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों यहाँ पर एक जगह मुझे मौका मिला गुफ्तगू का, तो मैंने बताया कि इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पर मुसलमान घरानों में बच्चे परवरिश पाते हैं, बड़े होते हैं, उनकी पर्दाख्त होती है, उनमें से जब जवान होते हैं 25% से ज़्यादा, और सिर्फ मुसलमान नहीं, मसीही भी ऐसे ही अपने मज़हब को छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, हर जगह पर ऐसे ही है। आप जब तक मज़हब को इल्म के तरीके पर लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, आपके बच्चे आज खामोशी से शायद मान जाएं, जैसी शऊर की उम्र को पहुंचेंगे वो दिल से इस मज़हब का इनकार कर चुके होंगे। आई एग्री विद दैट। इसलिए अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इल्मी तौर पे मज़हब अल्लाह के पैगाम को समझें, ताकि लोगों को कन्विंस करें। देखें, पहले दिल में उतरेगा, प्रैक्टिस खुद बाहर आएगी, इंसान इस पैगाम को समझेगा, नमाज खुद बाहर आएगी। सो फॉर नाउ फरहान भाई बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया हमें। कल फिर से दोबारा मैं और इनका बोरिंग चेहरे आप देखेंगे, मेरे और हसन भाई के, और कुरान और रिसालत को हम कंक्लूड करेंगे अगले सेशन में, और फिर हम आएंगे सोर्सेस के ऊपर कि खुदा क्या चाहता है मेरे से, ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, सो सोर्सेज पे कहाँ हम डिफर करते हैं, we'll start that in the next episode inshallah, and then we'll move to very interesting topics, and so we'll see you next time. हमारी तरफ से be safe, keep social distancing, अपना और घर वालों का ख्याल रखें, तरावियाँ घर में पढ़ें, नमाजें घर में पढ़ें, गुजारिश है प्लीज़ डॉक्टरों की बात सुनें इस मामले के अंदर, and we'll see you next time. Thank you very much and Allah Hafiz.